अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिनासत नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आइए चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस्त नंबर 8। ज़ियाउर रहमान के ताया के घर उनके बेटे की शादी का फंक्शन अरूज पर था। आज ही यासिर महानूर को लेकर फतेहपुर पहुंचा था। उन दोनों ने रास्ते में मंसूबा बनाया था कि वो मेहंदी और बारात का फंक्शन अटेंड करके वापस आ जाएंगे और वापसी पे वो इसे फराज और शहीर से मिलवाने लेकर जाएगा। वो मुलाजमीन के लिए मखसूस करदा जगह पर बैठा हुआ था कि उसे ज़ियाउर रहमान का पैगाम आया। वो घर के लॉन में दाखिल हुआ। वो वहीं कुर्सी पर बराजमान थे। तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ, मानो हमारे साथ वलीमा अटेंड करके ही आएगी। उनके बनाए गए प्रोग्राम और उसके अरमानों पे पानी फिर गया था। जी, उसने मुअद्दब अंदाज में सर हिलाया और घर की राहदारी से होते हुए बाहर निकल रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओट में खींच लिया। उसने देखा वो और कोई नहीं, उसकी मानो थी। उदास चेहरा लिए उसके सामने थी। उसकी आंखें नम थी। तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यासिर ने इधर उधर देखा, मान कोई उन्हें देख ही ना रहा हो और उसकी महानूर कहीं बदनाम ना हो जाए। यासिर, माँ जी और ज़िया भाई मेरी मंगनी कर रहे हैं। महानूर ने बिना लगे लिपटे उसकी समातों पे बम गिराया। यासिर का शौक लहजा एकदम ही मान पड़ गया। दूसरे ही लम्हे उसने कहकहा लगाया। महानूर ने हैरत से उसकी जानिब देखा। डंगर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शरारत को समझूंगा नहीं? हर बार मुझे बेवकूफ़ बनाती हो, लेकिन इस बार नहीं मानो बिल्ली। उसकी आवाज़ और लहजे में वही शौकपन ऊद आया था, लेकिन महानूर की आंखों से आंसू मोतियों की लड़ियों की सूरत गालों पर टूटकर बिखरने लगे थे। उसकी संजीदगी देखकर उसे कुछ तो गड़बड़ महसूस हुई थी। मानो, मेरी तरफ देखो। उसने महानूर के चेहरे को प्यालों की सूरत अपने दोनों हाथों में भर लिया था। मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूँगी। मेरी स्टडी मुकम्मल होते ही मेरी शादी अमाद से कर दी जाएगी। मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगी। वह फूट फूट कर रोने लगी। अभी तो आजमाइश की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है, तुम्हारे कदम अभी से लड़खड़ाने लगे। सब जानते हुए भी वह ज़रा न डगमगाया। वो बाहिम्मत अंदाज में उसे हौसला दे रहा था। मगर मैं ये एंगेजमेंट किसी सूरत नहीं करूँगी। वो अपनी ज़िद पे कायम थी। अमाद से नहीं करना चाहती या अभी नहीं करना चाहती? मैं अभी एंगेजमेंट करना चाहती हूँ, बल्कि शादी भी, लेकिन अमाद से नहीं, सिर्फ तुमसे। अपने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ जा पाओगी? वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं सबके ख़िलाफ़ जाऊँगी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम न मिले तो मैं जहर खाकर मर जाऊँगी। जिस ज़िंदगी में तुम नहीं तो ऐसी ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। वो अजहद संजीदा थी और यासिर को इस वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि वो क्या करे इस सूरत हाल में। मुझे पता है महानूर कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, लेकिन ये जानता हूँ कि मुझ पे कितना भरोसा करती हो। लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि मुझ पे कितना भरोसा करती हो। यासिर, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं हम दोनों के दरमियान किसी को आने नहीं दूँगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वो अपने सवाल पे कायम था। मैं तुम पे ख़ुद से भी ज़्यादा एतमाद करती हूँ। वो अपने आंसू पोंछती हुई बोली। तो फिर अमाद से मंगनी कर लो। क्या? उसकी क्या में हैरत और गुस्से का मिला जुला तासुर था। मुझ पर एतमाद है ना? मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुम अभी मेरे साथ नूर महल चलो, वहाँ से मैं अपने हिस्से के पैसे लेकर तुम्हारे साथ कहीं दूर चली जाऊँगी और किसी दूसरे शहर जाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। चलो यहाँ से। उसने यासिर का हाथ थाम कर कहा था। मानो, उसने दरिश्तगी से कहते उसके हाथ को पीछे झटक दिया। वो सहम गई। उसने दूसरी बार यासिर का जलाली रूप देखा था। तुम बार बार ये बात क्यों भूल जाती हो कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, ना कि तुम्हारे जिस्म और दौलत से। मैं लालची या हवस परस्त नहीं कि तुम कहो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ूं। तुम्हें मुझ पर एतबार हो या ना हो, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पे अंधा एतमाद है। मैं अपनी मोहब्बत को अपने बलबूते पे हासिल करूँगा। ये मंगनी मेरी राह में रुकावट नहीं बन सकती। मुझे डर लग रहा है यासिर। वो कपकपा रही थी।
میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی ذلت بھرے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ بس مجھ پہ بھروسہ رکھو اور جا کر منگنی کر لو۔ اس نے ماہ نور کی طرف دیکھ کر پختہ انداز میں کہا اور اس بڑی حویلی کے در و دیوار پہ آخری نظر ڈالی جو اس کی محبت چھیننے کے لیے پرعزم تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے واپسی کے لیے نکل گیا۔ اگر ماہ نور اس کی نہ بنی تو وہ اسے کسی اور کی بھی نہیں بننے دے گا۔ کیا کرو گے؟ کوئی اس کے اندر سے بولا۔ میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، اس نے گیئر بدلتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کئی بار جل چکی ہوتی۔ رانجھا، فرہاد، مجنوں، مہیوال بھی اس دنیا کو آگ لگا چکے ہوتے۔ مجھے ان کا نہیں پتہ، لیکن میں اپنی محبت کی الگ داستان بناؤں گا۔ میں اپنی مانو کو کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا، کسی کی بھی نہیں۔ وہ پرعزم اور پرجوش آواز میں خود ہی سے بولا۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ اس کی پیشانی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ شہر آ گیا تھا، ویسے بھی رات ہونے والی تھی۔ اس نے گاڑی ایک جگہ روک کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر ٹھنڈی اور سرد ہوا کے جھونکوں کو خود سے چھو کر گزرنے دیا تاکہ وہ اپنے ابلتے ہوئے دماغ اور جسم کو ٹھنڈا کر سکے۔ ٹھنڈی ہوا نے اسے کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی فراز کے گھر کی طرف موڑ لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فراز اور شہیر کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ شہیر بھی خاموش تھا اور فراز بھی بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا۔ یاسر، مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ فراز نے بستر میں لیٹتے ہوئے یاسر سے کہا تو یاسر جو اپنے اوپر کمبل درست کر رہا تھا اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کھل کر بات کرو فراز، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ شہیر کی آنکھیں آنسوں سے جھلملا رہی تھیں، لیکن فراز پرسکون تھا۔ یاسر، زندگی جیسی بے وفا چیز کوئی نہیں۔ جب انسان نے رشتوں اور جذبات کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو زندگی کی بنیاد کھوکھلے ہو جاتی ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ یاسر کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا تھا۔ میں گاؤں میں رہنے والا ایک جاہل ان پڑھ بندہ ہوں فراز، میرا اور امتحان مت لے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتا دے میرے یار۔ مجھے خون کا کینسر ہے یاسر۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں سیسا انڈیل کر اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ یاسر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس نے حیرت زدہ آنکھوں سے فراز کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ زردی مائل تھا۔ اس کے چہرے سے ہر قسم کی خوشی کا عنصر ناپید ہو چکا تھا۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے شہیر کے لیے اس کے باپ کی موت ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہونے والی تھی۔ یاسر شہیر کے پاس چلا گیا تو شہیر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 عشق کیے ہیں، ایک شہیر کی ماں سے اور دوسرا اپنے فن سے، پر افسوس کہ دونوں ہی ادھورے رہ گئے۔ میں نے اپنا فن شہیر میں منتقل کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم شہیر کا خیال رکھو، اس کی تعلیم اور دیکھ بھال کا ذمہ تمہارے سر پہ ڈال رہا ہوں۔ یاسر، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ فراز، میرا تم دونوں کے سوا کوئی نہیں۔ تقدیر مجھ سے پہلے ہی میرے سہارے چھین چکی ہے، ایسی باتیں مت کرو۔ میں تمہارے لیے ملک صاحب سے بہت سارے پیسے ادھار مانگ لوں گا، تمہارا علاج کراؤں گا، اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یاسر، میں جانتا ہوں تمہارے خلوص اور محبت کو، لیکن میرے پاس اب وقت نہیں۔ ڈاکٹروں نے مجھے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ میں خون کے کینسر کی لاسٹ سٹیج پر ہوں، اس نے پہلی بار اسے تفصیل سے بتایا۔ لیکن فراز، زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر شہیر کے پاس بیٹھا رہا، اسے دلاسا دیتا رہا، پھر بالآخر گاڑی لیے نور محل روانہ ہو گیا۔ لیکن جاتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ ہار گیا ہو۔ پہلے ماہ نور کی منگنی اور پھر فراز کی جدائی کی خبر، اسے اس بزرگ کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ بہت سی کٹھن راہیں طے کرنے کے بعد اسے اپنی منزل پا سکو گے۔ صبح ہوئی تو معمول کے مطابق اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور آخر میں وہ ہاتھ اٹھا کر فراز کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ باہر آیا اور سوئے ہوئے فیروز سے مخاطب ہوا۔ فیروز، میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شام تک آ جاؤں گا، اگر بڑے صاحب پوچھیں تو انہیں بتا دینا۔ اس کی بات سن کر سویا جاگا ہوا فیروز فوراً بیدار ہوا اور طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اور اگر ماہ نور بی بی نے پوچھا تو؟
اس کی آواز میں چھپا طنز یاسر نے بخوبی محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ نارمل انداز میں بولا، مہانور بی بی نے کون سا کالج جانا ہے جو وہ میرا پوچھیں گی؟ یاسر بس کے ذریعے فراز کے گھر پہنچا تو اس کے گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اسے دور سے ہی شہیر کی چیخو پکار سنائی دے گئی۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہا تھا، میرے چچا کو بلا دو، میرے چچا کو بلا دو۔ یاسر مجمع کو چیرتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ سامنے ہی اس کا دوست ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو چکا تھا۔ شہیر اس کی طرف دیکھ کر چلایا تھا۔ یاسر بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، اس نے اسے خود میں زور سے بھینچ لیا تو شہیر وہیں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ یاسر اور شہیر نے دونوں نے مل کر فراز کو لحد میں اتارا۔ شہیر نے زار و زار روتے ہوئے اپنے باپ کا آخری دیدار بہت کرب سے کیا تھا۔ فراز کو دفنانے کے بعد ان کے محلے دار افسوس کے لیے آ رہے تھے۔ وہ سب جان گئے تھے کہ یاسر اس کا بھائی ہے۔ وہ ایک دکھ بھری سنگین رات تھی جو شہیر اور یاسر دونوں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح وہ دونوں باوضو ہو کر قرآن خوانی کے لیے بیٹھ گئے۔ محلے میں سے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے اور وہ بھی قرآن خوانی میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تو اس نے دیکھا ملک ضیاء الرحمن اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے اخبار میں فراز کا پڑھا تھا، بہت افسوس ہوا، ایک فنکار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر بولے، ان کے لہجے میں رعونت اور دبدبہ جھلک رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ میری کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا بیٹا، انہوں نے شہیر کے سر پہ دستے شفقت رکھتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ تسلی سے فارغ ہو کر گھر پہنچنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہتے وہ یاسر کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی۔ نہ جانے کون سی اہم بات کرنی تھی انہیں، وہ جا چکے تھے۔ شہیر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا، نیلے آسمان پر نظریں جمائے جیسے خلاؤں میں گھورتا اپنے باپ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن فراز ایسی جگہ جا چکا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ چچا، بھوک لگی ہے؟ شہیر کے پیٹ میں سخت درد ہوئی تو وہ بولا۔ یاسر سخت شرمندہ ہوا۔ اس سب میں تو وہ بھول ہی چکا تھا کہ شہیر کل رات سے بھوکا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ یاسر اس وقت نور محل کے لان میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ملک ضیاء الرحمن کی فیملی کے تمام بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ ملک عبد الرحمن نے اس طرح یاسر کو بلایا تھا۔ ماہنور کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن دل ڈر رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ یاسر کی آنکھیں زیادہ رونے اور جاگنے کی وجہ سے سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں اور سوج گئی تھیں۔ ماہنور نے منگنی کے بعد یاسر سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ انہیں فراز کی موت کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا تھا آپس میں بات کرنے کا۔ گھر کے تمام افراد ملک ضیاء الرحمن کی جانب دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر کسی گہری سوچ کے آثار کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے تھے۔ آج تک جس نے بھی اپنی اوقات سے زیادہ بلندی پر اڑنے کی کوشش کی ہے، اسے چوٹ اتنی ہی گہری لگی ہے۔ ملک عبد الرحمن نے اپنی جگہ سے اٹھ کر یاسر کے سامنے کھڑے ہوتے کہنا شروع کیا۔ ملک عبد الرحمن نے اپنی جگہ سے اٹھ کر یاسر کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ملک عبد الرحمن کی گرجدار آواز نے یاسر کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ بات انہوں نے کس لیے کہی تھی۔ یاسر، تم نے جو ماہنور کے کمرے میں سے 1 لاکھ روپیہ چوری کیا ہے وہ کہاں پر ہے؟ یاسر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات کو مذاق سمجھے یا کچھ اور۔ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں، یاسر نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ کر کہا۔ شاید آزمائش کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں کوئی فارسی نہیں بول رہا جو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان کا لہجہ سخت و سرد تھا۔ ماں جی، ملک عبد الرحمن کی بیوی، ملک مختار اس کی بیوی اور ماہنور سب اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جو کہنا ہے کھل کر کہیں صاحب، میں جاہل سا بندہ ہوں، میں پہیلیاں نہیں بوجھ سکتا۔ اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ جس رات ہم اکیلے فتح پور سے آئے تھے، اس رات تم نے ماہنور کے کمرے سے چوری کی تھی اور صبح ہوتے ہی تم اپنے بھائی کی بیماری کا کہہ کر گھر سے چلے گئے۔ تم نے اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ ملک عبد الرحمن نے اپنی زبان سے زہر اگلا تو ماہنور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ یاسر نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ بھیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چوری فیروز نے کی ہو۔ ماہنور کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے، کیونکہ یاسر کے گھر آنے سے پہلے اور جانے کے بعد صرف فیروز ہی گھر میں تھا۔ ملک عبد الرحمن ماہنور کی طرف مڑے تو سب کے دل دہل کر رہ گئے۔
माँ जी किसी अनजाने खतरे के पेश नज़र उठकर इन दोनों के दरमियान में आकर खड़ी हो गई। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? वो मशकूक अंदाज में बोले तो महानूर सटपटा कर रह गई। मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। उसका अंदाज़ अपने बड़े भाई के सामने डरा सहमा सा था। फ़िरोज़ भी तो सच्चा हो सकता है। उनकी तरफ से एक और जहरीला तीर आया था। सच्चे लोग मैदान छोड़कर भागा नहीं करते। अगर वो सच्चा था तो फिर आज किधर गया? उसने हिम्मत करके पहली बार अपने बड़े भाई की बात को झुठलाने की कोशिश की थी। सभी इसकी हिम्मत और हौसले पर हैरान थे। मलिक अब्दुर्रहमान खुद भी शशदर रह गए थे। मैं एक ड्राइवर के लिए तुम्हारी इस तरफदारी को क्या मायने दूँ? उनका लहजा सख्त था। बात ड्राइवर या चौकीदार की नहीं है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती, माँ जी ने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। खामोश हो जाओ, मानो शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई के सामने ज़ुबान चलाते हुए। उसने तुम्हारे बाप के बाद तुम्हारी परवरिश की है, भूल गई हो सब? बोलने दीजिए माँ जी, इसके मुंह में ज़ुबान हालात ने नहीं बल्कि इस 2 टके के मुलाजिम के इश्क ने दी है। मलिक ज़ियाउर रहमान क्या बोले थे? इनकी बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। पूछिए माँ जी, पूछिए अपनी इस लाडली से, क्या ये इस घटिया मुलाजिम से अपने प्यार की पींगे नहीं बढ़ा रही? क्या अपने ख़ानदानी इज़्ज़त और वक़ार को दाव पे नहीं लगा रही? कौन सी कमी रह गई थी महानूर? अब वो बाकायदा रोने लगे थे। छोटे भाई मलिक मुख्तार ने आगे बढ़कर इनके शानों पे हाथ रख दिया। ये ऐसे न चाहते हुए भी वो यासिर न चाहते हुए भी मुजरिम बना एक तरफ खड़ा था। दोनों भाभियाँ भी रो रही थीं। महानूर की दोस्त अरूसा ने कॉल पर ज़ियाउर रहमान को उन दोनों के दरमियान जो चल रहा था सारी बातें मिर्च मसाला लगा कर बता दी थी। उस पर फ़िरोज़ की चुगली ने जलती पर तेल का काम किया था। मलिक ज़ियाउर रहमान मुकम्मल तौर पर भड़क चुके थे। मैंने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाया और तुमने मेरी ही इज़्ज़त छीनने की कोशिश की। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। अगर एक पल भी रुके तो गोली से उड़ा दूँगा। यासिर अपनी जगह से टस से मस ना हुआ तो मलिक ज़ियाउर रहमान एक बार फिर गरजदार आवाज़ में बोले, चेहरे पर मासूमियत सजाकर मेरे घर की इज़्ज़त का कत्ल करने आए थे तुम जैसे लोग गंदी नालियों में परवरिश पाते हैं और वही उनका नामो निशान भी मिट जाता है। ये मेरी ही गलती थी जो मैंने गंदी नाली की ईंट अपने महल में लेकर आया। तुम्हारी माँ ने अगर हलाल खाया होता तो कभी तुम मेरे सामने ये हरामज़दगी नहीं करते। उन्होंने बोलते हुए सफाकियत की इंतहा कर दी। बस मलिक ज़ियाउर रहमान। उसकी आंखों में शोलों की सी लपक थी। अगर मेरी माँ की हुर्मत को गाली दी तो मैं एक मुलाजिम से बेटा बन जाऊँगा और एक बेटा अपनी माँ को दी गई गाली कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने उंगली उठाकर वार्निंग देने के अंदाज में कहा। महानूर के चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैं यहाँ से ऐसे नहीं चला जाऊँगा। तुम्हारा 1 लाख रुपया मैंने नहीं चुराया। मेरे ज़मीर इतना गंदा नहीं कि चंद कागज़ के टुकड़ों पे अपना ईमान बेच डालूं। मैंने महानूर से इश्क किया है और उसके लिए हर सज़ा सहने को भी तैयार हूँ। मगर ये मेरी बात याद रखना मलिक अब्दुर्रहमान, तुम मुझे काट भी दोगे ना तो मेरा एक एक रेशा महानूर के लिए तड़पता रहेगा। मैं महानूर को कभी तुम जैसे जल्लाद के पास नहीं रहने दूँगा। वो आगे बढ़ गया और माँ जी के पास जाकर खड़ा हो गया। माँ जी, मेरी ये बात याद रखिएगा। बेशक मैं गरीब इंसान हूँ लेकिन आपकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। उसकी बात इस बात की मैं आपको ज़मानत देता हूँ। तड़ाख एक थप्पड़ यासिर का गाल सुर्ख कर गया। अपनी औकात और हैसियत देखकर बात करो। तुम हमारे मुलाजिम हो। माँ जी की आंखें गुस्से से अंगारे बरसा रही थी। मैंने मानो को बहुत प्यार से पाला है लेकिन इसकी ये मांग पूरी नहीं करूँगी। मैं मानो को काट कर फेंक दूँगी लेकिन इसका हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूँगी। अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उन्होंने गुस्सीली आवाज़ में कहते अपना चेहरा फेर लिया। वह महानूर की तरफ बढ़ा तो मलिक ज़ियाउर रहमान ने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। यासिर खामोशी से महानूर की जानिब देखते उनसे मार खाए चला जा रहा था लेकिन महानूर उसे मार खाते देख चीखों पुकार मचाए अपने भाई को उसे मारने से रोक रही थी। लेकिन मलिक ज़ियाउर रहमान ना रुके तो मानो यासिर पर गिरते उस पर लिपट गई। मलिक ज़ियाउर रहमान ने महानूर को उसके बालों से खींचकर उठाया और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। तुमने हमेशा मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है लेकिन आज तुमने अपने ख़ानदान की
عزت داؤ پر لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ غلطی میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نیچ انسان کی ہڈیاں توڑوا کر اسے چوراہے میں پھینکوا دوں گا کہ یہ بھیک مانگنے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ انہوں نے جھٹکا دے کر اس کے بال چھوڑے۔ وہ جا کر فرش پہ گری۔ یاسر بھی درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی بھیا، لیکن ہمیشہ یاسر کی ہی رہوں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب اس کی محبت پہ قربان ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے بھاگ کر یاسر کو اٹھایا تو گھر کے تمام افراد کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ مختار، مانو کو اندر لے جاؤ اور اسے کمرے میں بند کر دو۔ میں اس حرام زادے کو ملک الموت سے ملواتا ہوں۔ اس بے شرم کو اتنی حیا نہیں کہ اپنے بھائی کے سامنے اپنی محبت کا برملا اظہار کر رہی ہے۔ وہ درشتگی سے بولے۔ ملک مختار، اس کے بھائی جو ہمیشہ زمینوں پر جانے سے پہلے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر جایا کرتے تھے، آج اس کی جانب بڑھے اسے اس کی محبت یاسر سے جدا کرنے کے لیے۔ مانو میری جان، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو۔ وہ یاسر سے لپٹی ہوئی تھی جب ملک مختار اسے اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ مانو نے سر اٹھا کر ملک مختار کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور پیار چھلکتا ہوا نظر آیا تھا۔ ملک مختار نے پلکیں چھپکا کر مانو کو ایک عجب سی تسلی دی تو مانو نے یاسر کو چھوڑ دیا، جو اب ملک ضیاء الرحمن کی لاتوں اور ٹھڈوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا۔ گھر کے باقی افراد مانو کو زبردستی کھینچ کر اندر کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ مانو کی نظریں ابھی بھی یاسر پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ مختار، پولیس کو فون کرو۔ اور ملک ضیاء الرحمن کا اگلا حکم سن کر وہ چونک گئے تھے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی صاحب، ذلیل کے ساتھ بہت کچھ ہو چکی ہے، اب اس کے معاملے کو پولیس تک نہ ہی پہنچائے تو بہتر ہے۔ مجھے مشورہ دینے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اس پر چوری کا کیس چلے گا، پولیس اس کی خدمت کرے گی، اس کی ہڈیوں میں سارا عشق کا نشہ نکلوا دوں گا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس بے ہوش یاسر کو وہاں سے لے جا چکی تھی۔ اتنی سخت سردی میں بھی یاسر کو برف کے بلاک پر کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ شدت کرب سے نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ پولیس کانسٹیبل نے اسے برف سے اتار کر زمین پر لٹا دیا تھا۔ 2 دن سے اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہو رہا تھا۔ اسے سونے نہ دیا جاتا۔ کبھی کوئی آفیسر اس کے پاؤں پر ڈنڈا رکھ کر اپنے پورے وزن سے اس پر کھڑا ہو جاتا، کبھی اسے ڈنڈوں سے مارا پیٹا جاتا۔ سبھی بار بار اس سے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، 1 لاکھ روپیہ کہاں پہ ہے؟ یاسر کا ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب ہوتا، میں نے چوری نہیں کی۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ ایک اعلیٰ آفیسر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے برف کے بلاک سے نیچے اتارنے کا حکم دے دیا۔ اگر یہ مر گیا تو سمجھو ہم بھی مر گئے۔ وہ اپنے ماتحتوں کو جھاڑ پلا رہا تھا۔ اب 2 دن تک اس پر کوئی تشدد نہیں کرنا۔ مجھے لگتا ہے یہ اللہ کو پیارا ہونے والا ہے، کہیں ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ وہ یہ آرڈر دے کر باہر نکل گیا۔ یاسر نے نیم بے ہوشی میں دیکھا کہ ماہنور اس کی جانب چلی آ رہی ہے۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش میں ذہن پر زور دے رہا تھا، لیکن ذہن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی آنکھیں اپنے آپ تاریکی میں ڈوبتی چلی گئیں۔ اگلی صبح اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنی کوٹری میں پایا۔ اس کا جسم درد کی شدت سے دکھ رہا تھا۔ ایک سپاہی نے دروازہ کھولا اور اسے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ وہ حیرانگی سے اپنی رہائی کے احکامات سن رہا تھا۔ پولیس کانسٹیبل نے اسے ایک کاغذ پر انگوٹھا لگوایا اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس نے ضمانت کروانے والے کا نام بھی نہیں پوچھا، بس وہ اپنی شل ہوتے جسم کو گھسیٹتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر نکلا تو وہی گاڑی کھڑی تھی جسے وہ آج تک ڈرائیو کرتا آیا تھا، لیکن اس گاڑی میں ماہنور نہیں تھی، بلکہ تو کون ہوگا گاڑی میں جس نے یاسر کی ضمانت کروائی ہے؟ ریڈرز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ رومانس، تھرل، ایکشن سب کچھ آئے گا، اپنی وقت پر آئے گا، لیکن ابھی سٹوری چل رہی ہے تو آپ سٹوری کو انجوائے کیجئے۔ تو اپنا ساتھ بنائے رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ کس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔